الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کی اللہ 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ. رجب المرجب کا پیارا مہینہ اور آج پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ کریم اس دن کی اور اس مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. کئی بزرگوں کی عرس اس مہینے میں آتے ہیں. ان میں آج 3 رجب المرجب ہے اور سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا یوم عرس ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بھی یوم عرس اسی مہینے میں. اور بالخصوص رجب کے ان ابتدائی دنوں میں خواجہ خواجگان خواجہ غریب و نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف کے وہ ولی کامل معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند عطائے رسول یہ ان کے لقب ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ 15 سال کی عمر کے تھے تو اپنے والد گرامی کے وراثت میں ملے ہوئے باغ کی حفاظت کرتے تھے. اس باغ کو چلاتے تھے. جب یہ نوجوانی کی عمر ہوتی 15 سال ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قلدوسی رحمۃ اللہ تعالی ان کا گزر ان کے بعد میں ہوا. تو یہ لڑکے سے تھے, اس عمر میں تھے. دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے مجذوب کیفیت والا, تو آگے بڑھ گئے. ان کو بٹھایا, کہا بیٹھیے میں آپ کے لیے بالکل فریش تازہ انگور لے کر آتا ہوں. تو انگوروں کی کچھ خوشے لیے اور کچھ اور پھل لیا, آگے ان کے سامنے رکھا. تو وہ بڑے راضی ہوئے, خوش ہوئے. انہوں نے کچھ انگور کھائے. اپنے تھیلے میں سے انہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا, خشک ٹکڑا وہ نکالا اور کہا بیٹا تم یہ کھاؤ. وہ روٹی کا خشک ٹکڑا کہتے ہیں میں نے جیسے ہی چبایا میری دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی. فوراً انہوں نے اعلان کر دیا کہ میرا یہ باغ غریبوں پر صدقہ ہے.
سب کچھ جو باپ تھا صدقہ کر. کہتے دل میں ایسا نور داخل ہو گیا، بعض خشک ٹکڑے بھی دل کو ایسا چمکا دیتے ہیں. لگژری گھر ہوں، کاروبار ہوں، گاڑیاں ہوں، آسائش زندگی کے سامان ہوں، ایک سے ایک اچھی اور اعلیٰ چیز ہو، اور اگر حلال کے چند سوکھے لقمے ہوں تو وہ آدمی کے دل کو روشن کر دیتے ہیں. اگر ایک سے ایک آسائش ہے اور اس میں حرمت والے کام ہیں، اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں، تو پھر آدمی کو کبھی سکون نہیں ملے گا، نہ اسے ملے گا نہ ان کی اولادوں کو سکون ملے گا، نہ کہ خود اپنی اولاد کی طرف سے سکون پائے گا. لیکن خشک ٹکڑے بھی بعض اوقات ایسے کام کرتے ہیں. پورا مکان صدقہ کر دیا اور اللہ کی راہ میں نکل گئے، علم حاصل کیا. پھر پیر کامل کے ہاتھ پر حضرت عثمان ہروری، جو کہ ہرور شہر کے بزرگ تھے، پیر تھے، ان کے مرید بنے. جب ان کے مرید بنے تو ساتھ رہتے رہے طویل عرصہ، اور وہ پیر صاحب ہی انہیں اپنے ساتھ لے کر حج پر بھی گئے اور حضور کی بارگاہ میں بھی اپنے مرید کو پیش کیا. تو جب یہ روزہ انور پر حاضری ہوئی ان کی، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہوئی، تو فرمایا معین الدین تم ہندوستان جاؤ، یا کر تبلیغ کرو، جا کر وہاں میرے دین کو پھیلاؤ. اور حضور نے انہیں بشارت دی کہ ہندوستان کی ولایت تمہیں عطا فرماتے ہیں. اس لیے انہیں عطائے رسول بھی کہتے ہیں، عطائے رسول. اور یہ پھر انہوں نے وہاں کا سفر اختیار کیا. کئی بڑے بڑے اکابر بزرگوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. شیخ محمد عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جب پورا علم پڑھ لیا تو مدینے چلے گئے، کہ اب ساری زندگی مدینے حضور کے قدموں میں گزاریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر دین کی تبلیغ کرو. خواب میں زیارت ہوئی تو فرمایا تبلیغ کرو، دین کی، دین پھیلاؤ جو سیکھا ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ تمنا لے کر حاضری ہوئی تھی کہ اب ساری زندگی آپ کے قدموں میں رہوں گا، اور یہاں آپ کے روزے پر حاضری دیتا رہوں گا، زیارتیں کرتا رہوں گا، اور یہاں دین کی جو تبلیغ ہوئی آپ کی حدیثیں پھیلاتا رہوں گا. ساری زندگی یہاں رہنے کی نیت سے آیا تھا. حضور نے فرمایا کہ عبداللہ تم جاؤ، یہاں تمہیں میرا روزہ نظر آتا ہے، جا کر ہندوستان تبلیغ کرو. وہاں جب تیرے دل میں تڑپ پیدا ہوگی تو روزے والا خود تم میں دیدار کروا دے گا. یہ وہ تھے کہ پھر آ گئے ہندوستان اور پھر تبلیغ کرتے رہے اور اسی دین کے مشن پر رہے، اور یہ اعزاز پاتے رہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ ہیں اور بڑا نام ہے ان کا. آپ کے بارے میں آتا ہے 72 مرتبہ زندگی میں آپ نے جاگتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، اور کئی حدیثوں کے مطابق ڈائریکٹ حضور سے پوچھا کہ کئی واسطوں سے یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، آقا یہ آپ کا فرمان ہے، اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی ہے. تو کوئی دور رہ کر بھی کتنا قریب ہو جاتا ہے.
کوئی قریب آ کر بھی نہیں پا سکتا، اور کوئی دور رہ کر دل کے طور پر اس کے کنیکشن روحانی جڑے ہوئے ہیں، اس کے دل کے اندر ایمان، تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول، اللہ کا خوف، اخلاص، محبت، یہ ساری چیزیں اس کے دل میں جمع ہیں۔ اس دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، تکبر، فخر وہ نکالے ہوئے، اچھی عادتیں دل کے اندر داخل کیے ہوئے، اور جہاں ساری اچھی چیزیں جمع ہوتی ہیں پھر اس دل کو اللہ روشن فرما دیتا ہے، اس دل کو اللہ منور کرتا ہے، اور اس دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جس کو قناعت کی دولت مل جائے، شکر کی دولت مل جائے، جو پاس ہے، جو رب نے دیا ہے، اس پہ شکر گزاری والی زندگی گزار لے۔ جس کو قناعت نہیں ہے وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ قناعت یہ ہے کہ جو کچھ ملا اس پہ راضی ہو اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے اور اللہ سے لوڑ گئے رکھے، جو ہے اس پہ راضی۔ اور اگر قناعت نہیں ہے تو چاہے جتنا کچھ اس کے پاس بھی پیسہ ہو وہ کبھی راضی نہیں ہوگا، کہے گا اور آئے اور آئے۔ حضور فرماتے اگر کسی کے پاس مال سونے کی وادیاں بھی بن کر آ جائے، ایک وادی آ جائے پورا پہاڑ، تو کہے گا ایک اور آ جائے، اس سے اس کا دل نہیں بھرے گا، کبھی بھی نہیں بھرے گا، کہے گا ایک اور آ جائے۔ اچھا دوسری بھی مل گئی تو کہے گا نہیں ابھی دنیا بہت آگے، ایک اور آ جائے۔ فرمائے اس کو صرف قبر کی مٹی ہی اس کی بھوک ختم کر سکتی ہے۔ اس کی جب آنکھیں بند ہوگی اور جب اس کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ نہ اپنے چہرے کو موڑ سکے، نہ اپنی آنکھیں بند کر سکے، جب اس کے اہل خانہ ہی کپڑوں کی پٹیاں پھاڑ پھاڑ کر اس کے جبڑوں کو باندھیں گے اور اس کی آنکھیں بند کریں گے، اس کی ٹانگیں اور بالوں سیدھے کریں گے، پھر آنکھیں کھول بھی لے تو آنکھیں نہیں کھولیں گے، پھر آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں ان کی یہ بھوک قبر کی مٹی ہی ختم کر سکتی، اور کچھ کبھی شہرت کے اوپر وہ اپنا پیسہ لوٹا دے گا، اس کو وعدہ کروانے کا شوق ہے، شہرت لینے کا شوق ہے، وہ یہ کر دے گا، دینی طور پر ہو کہ دنیاوی طور پر، کسی خاص کو نہیں میں کہہ رہا۔ جس کے دل کے اندر ایسے شوق پیدا ہو جاتے ہیں وہ دنیا کے اندر اس کا چرچا ہو جائے، اس کو پہچانے لوگ، اس کی شہرت ہو جائے، وہ کسی تحریک کسی تنظیم کا بڑا بن جائے، عہدہ اس کو بڑا مل جائے، یا کسی گیم کے ذریعے یا کسی فن کے ذریعے اس کے اندر شہرت، یا اپنے بزنس کے ذریعے وہ مشہور ہو جائے۔ جس کو شہرت کا بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے ان کی بھی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں۔ مال کی بھی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی اور شہرت کی بھوک بھی۔ جن کو وعدہ کروانے کا شوق ہوتا ہے ایک بچے کی شادی کریں گے، اب اس سے اگلے بچے کی باری آئے گی اور مزید ان کو مزید آگے جانا ہے تاکہ پورے ہمارا نام بن جائے۔ اللہ نے دیا ہے جائز طریقے کے مطابق، کوئی خوشی کرتا ہے کوئی منع نہیں، شریعت کے مطابق کرتا ہے، لیکن کچھ ہمیں اخلاقیات کا دامن بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور اللہ نے دیا ہے تو اس کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے بھی دیکھیں، پھر دیکھیں کتنی اس میں روحانیت مل جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا باغ صدقہ کیا، پورا باغ جتنا کچھ تھا سب کچھ صدقہ، اور خود نکل گئے اللہ کی راہ میں۔ کہتے ہیں خواجہ صاحب ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں آتا تھا نا اور لرز جاتا تھا، ان کو دیکھ کے لرز جاتا تھا، اور وہ اپنے گناہ اور فسق سے توبہ کرتا تھا
اور اگر 3 دن مسلسل کسی نے خواجہ کی صحبت حاصل کی، فرماتے تھے کہ خواجہ غریب نواز کی نظر اس آدمی کو کشف اور کرامت والا بنا دیتی تھی، ایک 3 دن کی صحبت سے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ہم عموماً ان کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں، بالکل سارے ولیوں کی کوئی نہ کوئی کرامتیں، لیکن جو مین چیزیں ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بزرگ اس مرتبے پر پہنچے تو کون کون سی زندگی کے مراحل سے گزرے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم بس آخری ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں اور پیچھے والی چیزیں ساری چھوڑ۔ اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، اس میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہے انسان۔ ہمارے پاس تو 5 وقت کا ٹائم نماز کا نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر جب تھوڑا سا کوئی مسئلہ آتا ہے پھر گھبراتے ہیں۔ آج کل سب سہمے ہوئے ہیں، میں تو کہتا ہوں اتنا لوگ ڈر گئے کہ کرونا وائرس خود ڈر کے نہ بھاگ گئے یہاں سے۔ یہاں پاکستانی حکیم بھی سارے جاگ گئے، سب فیس بک کے دانشور بھی اٹھ گئے، ہر کوئی مشورے دے رہا ہے، یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں۔ اور بھائی کچھ نہ کریں، جو اللہ رسول نے فرمایا وہ کر لیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہاتھ دھوئیں تو بڑے لوگ فہمی بنتے ہاتھ دھوتے، ہاں بھائی دو، بالکل دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، گھر جاتے ہوئے ہاتھ دھوئیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، منہ دھوئیں۔ اگر 5 وقت کی نماز کی توفیق مل جائے تو آپ کا انشاءاللہ جسم ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور گناہوں سے بھی انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے کسی کے گھر میں نہر ہو، 5 مرتبہ اس میں نہائے، کیا اس میں کچھ میل رہتی ہے؟ عرض کی نہیں، تو فرمایا 5 دفعہ جو بندہ نماز کے لیے آتا ہے، 5 مرتبہ رب کے آگے جھکتا ہے، رب اس کے جسم کو گناہوں سے بھی پاک صاف کر دیتا ہے۔ اس طرح بھی آپ اپنے آپ کو بڑھائیں، اور یہ تو ہمارے دین کی خوبصورت تعلیم ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھیں، رب 10 رحمتیں نازل فرما دیتا۔ لمحہ لمحہ درود میں گزاریں، 10 رحمتیں آئیں۔ اور جس بندے پر اتنی رحمتیں اللہ کی ہو رہی ہیں، اسے کون سے مرضوں کا خطرہ ہوگا یار؟ اسے کون سے مرض لگے؟ توکل اپنا مضبوط کر لیں، اور ان چیزوں سے اللہ کی عبادت کی طرف، رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بڑھے۔ جن سے ہمیں ڈرنا ہے اس سے اپنے آپ کو ڈرائیں۔ باقی یہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو، کتنے لوگ ایسے ہوں گے ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں، جن کو بظاہر کوئی مرض نہیں تھا، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی ہارٹ اٹیک، کوئی کسی اور اچھا موت کا سبب بنا چلے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام کرنا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ سے گزرے تو لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، ناراض ہوئے، تم آگ کی پوجا کرتے ہو؟ میں تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی عبادت۔ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ آگ میں چلے جائیں اور آگ آپ کو کچھ نہ کہے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ انہوں نے شرط ایسی رکھی، اگر آگ میں آپ چلے جاؤ، آگ آپ کو کچھ نہ کہے، ہم آپ کی مان لیں گے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تاثیر جب تک اللہ کی طرف سے کسی چیز کا حکم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن رب کی طرف سے حکم آ جائے تو یہ آگ جلاتی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آگ باغ بن گئی تھی، چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے رہے، لیکن چھری نے کاٹا نہیں، جب اللہ کی طرف سے حکم نہیں چھری۔ تو آگ کا کام جلانا، چھری کا کام کاٹنا، جب اللہ کی طرف سے نہیں امر ہوگا تو یہ اپنے کام چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز سے وہ مجوسی کہنے لگے، آپ ذرا یہ کام کر
کر کے دکھائیں. آپ نے بولا میری تم بات کرتے ہو, اس آگ کی کیا مجال کہ میرے جوتے کو بھی جلا سکے, میرے بارے میں کہتے ہو. یہ کہتے ہوئے اپنا جوتا آگ کے اندر آپ نے اچھال دیا اور کہا اس آگ کی یہ کیا مجال ہے کہ میرے جوتے کو بھی جلا. اللہ اکبر. اسی وقت ایک غیبی آواز ایسی آتی ہے اور وہ کافر بھی اسے سنتے ہیں. کہا اے آگ, ہمارے ولی ہمارے دوست کے جوتے پر بھی تم ایسی ٹھنڈی ہو جا جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو گئی تھی. ٹھنڈی ہو گئی تو یہ آگ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. ان مجوسیوں نے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نقصان سے نقصان دینے والی چیز ہو, لیکن جب من جانب اللہ امر نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. اور یہ خواجہ صاحب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی پھر ایسی نظر والے تھے. آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. جن کی نگاہ ولایت نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا. پھر ایسے سبق انہوں نے پڑھائے ہیں کہ جو بظاہر کتابوں میں نہیں ہے, نصابوں میں نہیں ہے, لیکن اللہ کے ولی کی نگاہ اور وہ ہے اس مرتبے اور کمال والے, اس مقام پر پہنچے ہوئے. اللہ نے پھر انہیں یہ سب کچھ ہو جائے. تو پہچان کی نظر ہونی چاہیے. آج کل لوگ طرح طرح کے پتہ نہیں کیسے کیسے بزرگوں کے نام پر بعض ڈراوے چاہنے والے بھی. کوئی خواجہ صاحب کی دیگیں گھما رہا ہے گھروں میں, وہ دیگیں چل رہی ہیں. کئی لوگ یہ بنگلہ دیش ساری بزرگوں کی تعلیمات چھوڑ کر عورتوں کو ایسی اپنی جہالتیں آگے لگائیں گے, ان دیگوں پہ چڑھائیں. چلو یہ دیگیں دیکھو. وہ کوئی دیگ کے نام پر کوئی اور کسی دوسرے طریقے سے ایسوں کی پہچان پیدا کریں. اور ایسے لوگ اور ان کے ارد گرد ایسے چیلے قسم کے پتہ نہیں کیسے کیسے وہ بن جاتے ہیں. وہ کہا ایک پیر بڑا اپنے آپ کو کہتا کہ میں بڑا پہنچا ہوا, اس کے چیلے بڑے مشہور کرتے تھے. یہ ادھر ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں کا دیکھ لیتا. وہ ایک کسی گھر میں پہنچا تو صاحب خانہ نے کہا کہ کھانے میں کیا پسند کریں. تو وہ کہتے کہ میں چاول گھی اور شکر بڑی پسند کرتا ہوں. چاول گھی اور شکر بڑی پسند کرتا ہوں. سب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, شوقیں اپنے دکھا رہا ہے مختلف, کبھی ادھر شروع کرتا ہے کبھی یوں. وہ لوگ بولتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے, تو اس کے چیلے بولتے ہیں ارے پیر صاحب کو کچھ نہ بولو, یہ ان کی نظر اتنی. ابھی مسجد نبوی کے اندر ایک کتا جانے لگا تھا, ہمارے پیر نے یہاں سے دیکھ لیا اور چھو کر کے کتے کو پیچھے بھیج دیا. یہ اتنی نظر ہوئی. اچھا وہ جس گھر میں گئے تھے ان کی بیوی بڑی ہوشیار تھی, نیک تھی, اور اس نے بولا کہ یہ میرا شوہر اور میرے بچوں کو کس طرف یہ راغب کر رہا ہے. کھانے کا ٹائم ہوا, کھانا لگا دیا گیا. اس کی بیوی بھی تھی, چلاک تھی, اس نے بھی کھانے کا ٹرے پیر صاحب کے لیے چاولوں کا بھیج دیا. سارے چاول ہیں, وائٹ چاول آگے رکھ دیے, سارے کھانا کھا رہے ہیں. پیر صاحب کھانا نہیں شروع کر رہے. مرید صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب کھانا کھائیے. وہ کہتے ہیں یار میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا چاول کے ساتھ شکر اور گھی میں استعمال کرتا ہوں, اس سے چاول کھاتا ہوں. وہ اپنی بیوی پہ برس گیا, ارے پیر صاحب کی خواہش یہ ہے اور تم جو ہے وہ چاول رکھ دیے. وہ آگے بڑھی اور اس نے کہا ہے جھوٹا انسان, نکل ہمارے گھر سے. یہاں گھر میں بیٹھ کے تم دیکھ رہا ہے کہ مسجد نبی میں کتا جا رہا ہے اور تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا چاول کے اندر میں نے شکر اور گھی چھپا کے رکھا ہوا ہے. تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا, تو چمچ ہٹا کے تو دیکھ, اس کے اندر میں نے شکر گھی اندر ڈال کر اوپر چاول بند کر دیے تھے, اور تو کہتا ہے مجھے وہاں نظر. ایسوں سے بھی کچھ آنکھیں کھولنے, خدا را ایسوں سے آنکھیں کھولنے. پیری مریدی بڑا اہم شعبہ تھا, لیکن اس چیز کے لیے نہیں تھا جس کے لیے آج لوگ جگہ جگہ ان کو بدنام کر رہے ہیں. پیر وہ ہے جو خود اور دوسروں کو اس راستے پہ چلائے جس پر اللہ کے ولی چلے, جو اللہ کے رسول کا حکم ہے, جو
تعلیم ہے اور ان کا حکم. پیر کا نام یہ نہیں ہے سرے عام سب کچھ. اور ہمارے ایسے لوگ بالکل دینی لوگوں پر بھی ایسے نہ، ہاں نہیں یہ پیر صاحب یہ فلاں صاحب آ جاؤ بھی گھر میں بیٹھ جاؤ، اور سب لیڈیز کا اس کے پاس جو ہے وہ رش لگا دو تو یہ کر دو اور وہ کر دو. نہ، خدا ان چیزوں میں آپ بچیں، ان چیزوں سے آپ نہ. شریعت نے جو تقاضے رکھے ان کو پیچھے. ازواج مطہرات کہتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ساتھ آپ نے ہاتھ پکڑ کر بیعت نہیں کی کسی کے ساتھ. حضور ان سے جو بیعت کرتے تھے تو اس طرح نہیں کرتے تھے، بلکہ روایتوں میں بیان کہ کپڑا پکڑا کر آپ انہیں بیعت کر دیتے تھے. کبھی کسی عورت کے ساتھ آپ نے اس طرح ہاتھ مس نہیں کیا. اور ہمارے کتنے پیر صاحب تو پہنچے ہوئے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ بیوی ہے تو یہ بیٹی ہے تو یہ ہے، یہ ساری آپ کی ہیں اور نہیں آپ کی، یہ آپ کی ہیں. یار بیٹی کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ ساری آپ کی، یہ آپ کی بیٹی ہے. یہ کوئی پھر کوئی کام ہو جاتے ہیں، پھر مسئلے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں لو یہ معاملہ ہے سب. تو یہ جو شریعت نے تقاضے رکھے نا، مجھے پتا ہے یہ باتیں سب کو سمجھ نہیں لگتی، یہاں بیٹھے ہوئے بھی سب کو نہیں آتی، کڑوی باتیں ہوتی ہیں. لیکن مجھے یہ بھی ہے کہ سمجھنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دین کی طرف. میری نہ کسی سے ذاتی دشمنی، نہ عداوت ہے، نہ مجھے فائدہ نہ مجھے نقصان. نقصان تو ہوگا، لوگ گالی نکالنے کے طرح طرح کے ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنے ذات کام چلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی مرضی، ہم دین کا پیغام پہنچاتے رہیں گے. اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے.